کل میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا ہاتھ پڑتا ہے اور تھوڑا سا ذہن آپ لوگوں کا کام کرتا ہے تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ چائنا پڑھنے کے لیے بھیجے تاکہ وہ جہاں پہ بزنس کرے. اب اس میں مجھے بہت سارے کوشچن آئے ہیں کہ چپ کرو بہت سارے کوشچن آئے ہیں اس میں مجھے کہ کیسے بھیجا جا سکے. ہر پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور اس میں سے 50% کوشچن کچھ اس طرح کے تھے کہ پلیز ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں, کسی کے 12 سال کے, کسی کے 8 سال کے, تو ان کو گائیڈ کر دیں. تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میرا بھی تھوڑا سا بچوں کا ٹائم ہوتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ کے کوشچن کے آنسر ہیں, یہ چائنا کے اسکالرشپ فارم ہے. میں آپ کو سارا کچھ ابھی گائیڈ کرتی ہوں. سب سے پہلے چھوٹے بچوں والی مائیں سن لیں جن کے بچے چھوٹے ہیں. ابھی چھوٹے بچوں کی مائیں جو ہیں وہ یہ سن لیں. اب دیکھیں یہ میرا بیٹا ہے اور یہ پراپر بول نہیں سکتا, یہ کچھ چند ورڈ صرف بول سکتا ہے کیونکہ یہ آٹسٹک ہے. اب آٹسٹک کیا ہوتا ہے اس پہ بھی ایک سیپریٹ ویڈیو بنا لیں گے. اب مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ بول نہیں سکتا تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے, میں نے اس کو گھر تو نہیں بٹھا لینا. اس کے لیے بھی جو ہے وہ میرے سال میں کافی زیادہ کمپٹیشن ہوتے ہیں جس کے لیے میں اس بچے کو بھیجتی ہوں. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ٹرکی ایمبیسی نے کروایا ہے, اپریل کے اندر کمپٹیشن کروایا آرٹ کا جس میں کافی ہینڈسم پرائز تھے جس کی اماؤنٹ لاکھوں میں تھی. آپ بھی وہ ون کر سکتے ہیں. اس طرح کی چیزوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں. پھر سال میں 2 دفعہ جو ہے وہ لازمی کینگرو کمپٹیشن ہوتا ہے. گوگل پہ جا وہاں پہ سرچ کریں کینگرو میتھمیٹکس کمپٹیشن. وہ ہوتا ہے, وہ ہر لیول کے بچے کا ہوتا ہے, ہر کلاس کے بچے کا ہوتا ہے. اس میں پارٹیسپیٹ اپنے بچوں کو کروائیں. وہاں پہ سیمپل پیپر بھی دیے گئے ہیں کہ کس طرح کے کوسچن آتے ہیں. لاسٹ ایئر کے وہ کوسچن بھی آپ کو دکھائے گئے ہوں گے. وہاں سے پریکٹس کروائیں اپنے بچوں کو اور اس میں پارٹیسپیٹ کروائیں. فیس بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے. انٹری فیس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 2000 کے قریب ہے. اگر آپ کا بچہ اسکول کی طرف سے جانا چاہتا ہے تو اسکول کی طرف سے اپلائی کروا دیں. سیپریٹ جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو سیپریٹ اپلائی کروا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ابھی اسی منتھ میں لاسٹ ویک میں جو ہے الحمراء آرٹ کونسل لاہور میں, جو لوگ لاہور سے بلونگ کرتے ہیں ان کو میں بتا دوں, وہاں پہ بھی آرٹ اینڈ کرافٹ کا ٹریش ٹو ٹریجر کا کمپٹیشن ہوا. وہاں پہ بھی کافی ہینڈسم اماؤنٹ تھے. پھر لاسٹ منتھ جو ہے وہ اولمپکس ہوا, کڈ اولمپکس ہوا فیصل بینک کے تعاون سے, جس میں اور بھی بہت ساری جو ہے کمپنیز نے شرکت کی تھی جن کے تعاون سے یہ کمپٹیشن ہوا. اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لیول پہ کمپٹیشن ہوتے ہیں جس میں اچھے پرائز ملتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو ان میں بھیجیں. ہار جائیں چاہے خالی آ جائیں, کچھ بھی نہ لے کے آئیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کا کانفیڈینس تو بوسٹ ہوگا. کبھی نہ کبھی تو وہ جیتیں گے. اور جب وہ دیکھیں گے کہ میں ہارا, میں نہیں جیت سکا اور دوسرے کو وہ پرائز مل رہا ہے اور پرائز بھی لاکھوں کا ہے, بائکس بھی ملی ہیں اس میں, موبائلز بھی ملے ہیں, کیش پرائز بھی ملے ہیں, کیونکہ میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہوں مجھے اس لیے پتا ہے. گولڈ میڈل ملے ہیں, سلور میڈل ملے ہیں, سارا سال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بچہ وہاں سے سیکھے گا, ایک تھوڑا سا اس کے اندر کمپٹیشن کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نے کمپٹیشن کرنا ہے, وہ فلاں کو ملا ہے, نیکسٹ ٹائم میں بھی جیتوں گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کا جو دھیان ہے وہ موبائلز کی, ٹک ٹاک کی, یوٹیوب کی دنیا سے ہٹ کے اس چیز کی طرف کنورٹ ہو جائے گا. چھوٹے بچوں کی مائیں اس چیز کے اوپر فوکس کریں. فیس بک پہ جائیں, گوگل پہ جائیں, کمپٹیشن پہ نظر رکھیں, لکھیں کہ کمپٹیشن کون کون سے ہو رہے ہیں, کہاں کہاں ہو رہے ہیں پاکستان میں. اگر آپ کو دوسرے شہر میں بھی جانا پڑتا ہے چاہے لوکل بس سے سفر کر کے چلے جائیں, لیکن جائیں ضرور, آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اب آ جائیں بڑے بچوں کی طرف, جن کی مائیں پوچھ رہی تھی کہ چھوٹے بچوں کو ہم لوگ چائنا کیسے بھیجیں, یا وہ کوسچن جو پوچھ رہے تھے کہ جن کے پاس پیسے نہیں وہ کیا کریں. تو میری بات سنیں, میں نے یہ کہا تھا کہ انٹر کے بعد گریجویشن کے لیے اپنے بچوں کو ہے وہ لازمی بھیجیں. زیادہ چھوٹے بچوں کو نہ بھیجیں, لیکن ایٹ لیسٹ گریجویشن تک کے بچوں کو اتنا. آپ میں نے پچھلی اپنی کئی ویڈیو میں بات کیا کہ اپنے بچوں کو اتنے لاڈ سے نہ پالیں کہ وہ آپ کے بغیر اکیلے نہ رہ سکیں. جن کے ماں باپ اللہ نہ کرے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کے بچے بھی تو اکیلے رہتے ہیں نا. تو ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا عادت ڈالیں, ان کا ذہن بنائیں کہ آپ نے اکیلے کیا کرنا ہے, کس طرح آپ نے جانا ہے. یہ چائنا کی جہاں تک بات ہے بھیجنے کی, تو وہاں آپ کے پیسے نہیں لگتے ہیں. اسکالرشپ چائنا ہر سال جو ہے نا وہ 2 دفعہ اسکالرشپ بھیجتا ہے. ایک دفعہ میرا خیال ہے وہ جنوری میں بھیجتا ہے. کوئی اس طرح کے ان کے اسکالرشپ فارم ہوتے ہیں. یہ کافی اولڈ فارم ہے اور اس کے اوپر لنک نہیں ہے, کیونکہ یہ جو میرے فارم ہے یہ میں نے PhD جب کی تھی تب میں نے یہ اپلائی کیا تھا اس کے لیے. تو یہ فزیکل فارم ہے جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا, میڈیکل ٹیسٹ, جو آپ کا ہاسپٹل سے آپ نے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں کہ آپ فٹ ہیں جانے کے لیے, یہ وہ والے فارم ہے. تو لنک میں انشاءاللہ بہت جلد, اپنے ہسبینڈ سے بھی میرا رابطہ نہیں ہو رہا, وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں, تو میں ان سے لنک پوچھ کے نیکسٹ ویڈیو میں یا انہی کمنٹس میں آپ کو, اگر میں نے کمنٹس میں سینڈ کیا تو شاید کافی لوگوں کی نظروں سے وہ لنک اوجھل ہو جائے گا, میں آپ کو لنک بھی سینڈ کر دوں گی. آپ نے اسکالرشپ پہ بھی نظر رکھنی ہے, جن جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں وہ اپلائی کر لیں. یہ اسکالرشپ 100% فنڈیڈ ہوتے ہیں, یعنی اس میں رہائش بھی آپ کو فری ملتی ہے, کھانا بھی آپ کو فری ملتا ہے, اسٹڈی بھی آپ کی فری ہوتی ہے, ہاسٹل وغیرہ ہر چیز فری ہوتی ہے, اور وہاں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو اماؤنٹ بھی دی جاتی ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا کوشچن یہ تھا کہ یورپ کیوں نہیں, امریکہ کیوں نہیں, UK کیوں نہیں.
ایک تو ان کنٹریز کے اسکالرشپ جو ہیں وہ 100% فری نہیں ہوتے. دوسری بات چلے فرض کریں, دیکھیں میں ڈسکریج نہیں کر رہی اس چیز کو, جو لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ یورپ کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس سائڈ پہ بھیجیں, نہ ہی وہاں پہ اسٹڈی کا وہ والا حال ہے. آپ اسٹڈی کرنے بھیجیں گے, آپ کا بچہ ڈیفینیٹلی وہاں پیسے کمانے کے لیے کسی نہ کسی اسٹور پہ جاب کرے گا اور اس کو تھوڑے سے آورز ملیں گے وہاں پہ کام کرنے کے لیے. پھر وہ کام کس طرح کا ہوگا, کسی پیزا شاپ پہ ہوگا, کہیں پہ واش روم صاف کرنے کا, فرش صاف کرنے کا, ڈلیوری کرنے کا کام ہوگا, یا کھانا سرو کرنے کا کام ہوگا. اسی طرح کی جابس وہاں پہ ملیں گی نا. وہ بزنس مین تو نہیں بنے گا. اللہ بنائے آپ کے بچوں کو کامیاب کرے, کچھ بنے بھی ہوں گے لیکن کتنے سال ان کو وہاں پہ لگے ہیں. میں نے چائنا ہی کیوں کہا, چائنا میں نے اس لیے کہا کہ وہاں پہ ہر بندہ بزنس کر رہا ہے, ہر بندہ اپنے طور پہ بزنس کر رہا ہے. آپ جا کے دیکھیں, بندے کو بات وہی کرنی چاہیے جس کا بندے نے ایکسپیرینس کیا ہو. تو میں جو بات کرتی ہوں یہاں پہ وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ کرتی ہوں. آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ شاید میری ایج نہیں, میں ٹھیک ٹھاک ایجڈ ہوں, میری ماشاءاللہ جوان بچے ہیں, اور میں ان کو بھی یہی گائیڈ لائن دیتی ہوں جو میں آپ کو دے رہی ہوں, کیونکہ میرے لیے سب کے بچے سانجے ہیں. جیسے میرے اپنے بچے ہیں ویسے آپ کے بچے ہیں ان اسکالرشپ پہ. اور دوسری چیز ہے فن لینڈ. فن لینڈ دنیا کی بہت اچھی کنٹریز میں شامل ہوتا ہے, جو کہ سب سے زیادہ خوش رہنے والی کنٹری ہے اور خوشحال کنٹری ہے. وہاں کے آپ کو اسکالرشپ پہ بھی نظر رکھیں, وہ 100% فنڈڈ کبھی کبھی آتے ہیں, اس میں موسٹلی آپ کو خود بھی پیسے پے کرنے پڑتے ہیں. چائنا میں جائیں گے بچے, آپ کا سکل سیکھیں گے, وہاں پہ بزنس کرنا سیکھیں گے. جو میرے ساتھ گئے تھے, جنہوں نے میرے ساتھ بیچ میں اپلائی کیا تھا, جو یہاں سے پاکستان کے لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کیا, یہاں پہ پی ایچ ڈی کرتے کرتے 4-4.5 سال لگ جاتے ہیں, وہاں سے 3 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. وہ ابھی اچھی یونیورسٹی میں, فیصل آباد کی یونیورسٹی میں, گجرات کی یونیورسٹی میں, لاہور کی یونیورسٹی میں ڈین ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں. 2 گھنٹے کے لیے یونیورسٹی جاتے ہیں, 5-6 لاکھ وہاں سے سیلری لیتے ہیں, باقی پورا دن وہ جو مرضی کریں. جب وہ اسکل جو وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں وہ اس بزنس کا کام کرتے ہیں باقی پورا دن. تو آپ سوچیں وہ ینگ ایج میں 37-40 کی ایج میں وہ لوگ ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہے ہیں. اپنے بچوں کو جو ہے وہ موبائل دیں, لیکن اچھی چیزوں کے لیے دیں. آئی ہوپ ویڈیو کافی لمبی ہوگی. اگر مزید بھی آپ کے کوئی کوشچن ہوگے تو اس کے اوپر ایک نیکسٹ اور ویڈیو بنا لیں گے, اور میں لنک بھی آپ لوگوں کو بہت جلد پرووائڈ کر دوں گی. جو بھی لنک مجھے پتہ چلے, ابھی جو بچوں کے لیے میں نے لنکس بتائے ہیں اور ماؤں کو جو میں نے سجیشن دیا اس پہ پلیز غور کیجئے گا. اگر میں اپنے نہ بولنے والے بچے کو کمپٹیشن میں بھیج سکتی ہوں تو آپ کے بچے تو ماشاءاللہ ضرور بولتے ہوں گے. اللہ ان کی خیر کرے اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے.